الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے پیارے اور معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف آپ کے لیے رمضان المبارک کے چاند کا ایک ایسا خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو مالا مال کر دے گا۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ جب اپنے بندے کو نوازنے پر آتا ہے تو اپنے بندے کو بے شمار عطا فرما دیتا ہے، پھر بندہ اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لاتا ہے اور اپنے رب سے یہ کہتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، تو نے مجھے بہت نوازا ہے، لہٰذا اپنے رب تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کریں۔ رمضان المبارک کی پیاری گھڑیاں جو کہ ہم میں جاری و ساری ہیں اور ہم میں موجود ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان بھی سنتے چلیں کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور ایک فرشتہ اس درود پاک کو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ رمضان المبارک کی گھڑیوں کے تو کیا ہی کہنے، سبحان اللہ عز و جل۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کے اس مقدس مہینے یعنی رمضان المبارک سے کس قدر محبت تھی کہ اس مقدس مہینے کی آمد کی نشانیاں ظاہر ہوتے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اس برکت والے مہینے کا انتہائی شان و شوکت کے ساتھ استقبال فرماتے اور اپنے صحابہ کرام کے سامنے بھی اس مبارک مہینے کی شان و عظمت، فضائل و برکات کو بیان فرما کے اس کی اہمیت کو واضح فرماتے ہیں اور انہیں بھی مختلف نیک اعمال کرنے کا ذہن عطا فرماتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسلامی بہنوں کو اور اسلامی بھائیوں کو اس ماہ مبارک کی مبارکباد پیش کریں، خود بھی اس مقدس مہینے میں عبادت کریں اور دوسرے اسلامی بہنوں کو اور اسلامی بھائیوں کو بھی اس مہینے کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کی برکتوں سے آگاہ کر کے انہیں بھی نیکیاں جمع کرنے کا ذہن دیتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک کی حقیقی برکتیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ ہمیں ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوشیاں بھی کرنی چاہیے، نیکیاں بھی کمانی چاہیے، کیونکہ اسلامی مہینوں میں رمضان المبارک کو جو اہمیت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اس رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے آتے ہی مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھتی ہے۔ سحری و افطاری کی رونقیں دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ خوش نصیب مسلمان سنت کی ادائیگی کی نیت سے تراویح کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، ذکر و درود کی کثرت کی جاتی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے، غریبوں اور مسکینوں کی مالی مدد کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بہت سے نیک کام بھی ہیں جو کہ سر انجام دیے جاتے ہیں۔ تو یہی وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس کے فضائل و برکات نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مبارک زبان سے ادا فرمائے۔ رمضان المبارک کی آمد اور تاریخ لکھنے والے مشہور بزرگ حضرت واقعی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک غور طلب سچا واقعہ جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کے سامنے بیان کرنا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے ایک علوی دوست کی طرف یہ خط بھیجا کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، میرے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، مجھے بغیر سود قرض کے طور پر 1000 درہم چاندی کے سکے بھیج دیجیے۔ چنانچہ اس علوی نے 1000 درہم چاندی کے سکوں کی تھیلی بھیج دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت واقعی رحمت اللہ علیہ کے ایک دوست کا خط حضرت واقعی کی طرف سے آیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں خرچ کرنے کے لیے 1000 درہم چاندی کے سکوں کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے انہیں یہ عمل بتایا جو میں آج آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ تو جب انہوں نے یہ عمل سنا اور اس کو چاند رات کو کیا، اللہ کے کرم سے اللہ پاک نے انہیں بے شمار عطا فرمایا۔ تو پچھلے دنوں میں ایک میسج ہمیں موصول ہوا اور یہ بتایا گیا کہ روحانی وظائف چینل آپ نے جو ہمیں یہ وظیفہ بتایا تھا اللہ پاک کے 3 ناموں کا،
تو ہم نے وہ یہ وظیفہ کیا، اللہ پاک نے اس وظیفے کی برکت سے ہمیں مالا مال کر دیا۔ ہم محتاجی کی زندگی گزار رہے تھے اور اللہ پاک نے ہماری سن لی۔ آپ کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہم نے کیا اور اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں بے شمار عطا فرمایا، اور کل کو جو ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے دوست احباب کے محتاج تھے، لیکن آج اس وظیفے کی برکت سے ہم انہیں بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ سجدہ اور صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ تو وہ وظیفہ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے، اپنے پیارے پیارے معزز ترین ناظرین کے لیے، جو میری بہنیں میرے بھائی درود پاک پڑھتے ہیں پیار اور محبت کے ساتھ، تو ان سب کے لیے ہمارا آج کا یہ خاص ترین وظیفہ ہے۔ تو آپ نے اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے غور سے سن لیجئے کہ آپ نے چاند رات کو، چاند نظر آئے یا نہ آئے، بعض دفعہ بادل کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا ہے، تو آپ نے چاند رات کو ہی یہ عمل کرنا ہے، چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے۔ تو آپ نے اول آخر کم از کم 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ بہت ہی آسان سا عمل ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ تو اللہ پاک کے 3 ناموں کو ملا کر 100 بار پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کے یہ نام تینوں میں نے سامنے اسکرین پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیے ہیں، یا مبدیو، یا معیدو، یا حیو، یا قیوم۔ یہ تینوں نام آپ نے پڑھ کر اور اس کے بعد 13 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر کی بہت زیادہ برکات ہیں۔ سورہ کوثر کو اگر چاند رات میں پڑھ لیا جائے تو پورا مہینہ اللہ پاک رزق کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے اور اس پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے ان کا نام ہم نے دعا میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لینا ہے، آپ لوگ بھی کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کریں۔ اس وظیفے کی اجازت کے لیے 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ میں میسج کر دیں۔ اور جنہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے ان میں ایک نسرین بیگم ہیں، اس کے علاوہ فریدہ بیگم ہیں، ممتاز ہیں، رما خان ہیں، شہناز ہیں، راحت ہیں، ریاض شبان ہیں، عبد الرحمن ہیں، نوری مرزا ہیں، داؤد ہیں اور شاہانہ ہیں، ارحم مغل ہیں، احمد منیر ہیں، سعیدہ بیگم ہیں اور محمد الطاف ہیں، شیخ عاظم ہیں، آصفہ مبارک ہیں، اور اس کے علاوہ نصیر علی، انہوں نے اپنی ماں کی ماں کے لیے درخواست کی ہے دعا کہ ان کا نام منور ہے۔ آپ سب بھی خصوصی دعا کریں کیونکہ مائیں تو سب کی ہوتی ہیں، اللہ پاک ان کی ماں کو صحت عطا فرمائے اور اللہ پاک انہیں اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ اس کے علاوہ زاہد خان ہیں، اور زاہد خان کے علاوہ اور بھی بہت سے بہن بھائی ہیں جن میں ساجد علی، ہنا رفیق، اظہر حسین، عمران خان ہیں، رضیہ مسز علی ہیں، زین عزیزی ہیں اور سبیحہ شیخ ہیں، فاطمہ ہیں، صبا خان ہیں، ملک شمائلہ زہیب ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں مرادوں کو پورا کرے۔ اسی طرح دعاؤں میں اپنا نام لکھواتے رہیں، شامل ہوں، اور چاند رات کو ضرور ہم سب کے لیے دعا کیجیے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔